بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو استخارہ کا طریقہ اس اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے جسے قرآن کریم کی سورت یا آیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امور میں مشورہ تو لیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے تھے۔ دران حال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس و برگزیدہ کوئی فرد بشر نہیں ہو سکتا، نیز اس وقت وحی بھی نازل ہوتی تھی جس کی روشنی میں خیر و شر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے آنے والی پوری امت کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ ہر فرد امت اللہ تعالیٰ سے خود تعلق قائم کرے اور مہربان رب سے ہر شخص اپنی حاجت مانگنے کے ساتھ خود ہی خیر کا خواستگار ہوں۔ بہرحال ذیل میں آپ کی سہولت کے لیے استخارہ کا طریقہ درج کیا جاتا ہے، اس کے مطابق آپ خود اپنی حاجت کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا یہ مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ استخارہ کی مسنون دعا: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ دعا کرتے وقت جب هذا الامر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی هذا الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا هذا السفر یا هذا النکاح یا هذه التجارہ یا هذا البیع کہے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو هذا الامر کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے، اگر ایک دفعہ دل میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہ عمل دہرائے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائیں، لیکن خواب آنا ضروری نہیں ہے بلکہ اصل بات قلبی رجحان اور اطمینان ہے۔ دوستو کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو منتخب کر لیں، اور آخر میں ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔